بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حفظ السر، یہ باب ہے راز کی حفاظت کے بارے میں۔ راز جس کو ہم بھید کی بات کہتے ہیں، راز کی بات کہتے ہیں، اس کی حفاظت کے بارے میں۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا ہے۔ وہ حدیثیں ہیں جو اصلاح سے تعلق رکھتی ہیں، ادبی لائن سے، سنتوں کی لائن سے، اور بہت اچھی اچھی روایتیں جمع کی ہیں۔ یہ جو باب میں نے ابھی شروع کیا اس کا نام ہے، ٹائٹل ہے حفظ السر، راز کی حفاظت، بھید کی حفاظت۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پرائیویٹ بات کی حفاظت۔ اس باب کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حدیثیں بیان کی ہیں۔ حدیث سے پہلے قرآن کی آیت ہے، سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 کہ عہد کو پورا کرو۔ اور جب کوئی آدمی کسی سے راز کی بات کہتا ہے تو گویا اسی امید پر کہتا ہے کہ کسی کو بتانا مت۔ گویا دونوں میں وعدہ ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے کہ کسی کو بتانا مت، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ عہد ہوا۔ اب جب کسی نے عہد کے نام پر آپ سے بات کہی تو اب اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ فلاں نے آپ کو راز کی بات کہی تھی اور آپ نے اس کو کسی کو نہیں بتاؤں گا ایسا وعدہ کیا تھا، تو وعدہ نبھایا کہ پھر وعدہ توڑا، اس کی پوچھ ہوگی۔ خیر، پہلی حدیث ہے، وہاں نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشد الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے برے درجے پر، برا نہیں، سب سے برے اور خراب درجے والا آدمی وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات نبھاتا ہے، اور وہ عورت بھی چونکہ اس کا شوہر ہے تو وہ بھی اپنے تعلقات اس کے ساتھ نبھاتی ہے، میاں بیوی والے۔ پھر یہ مرد آپس کی باتیں یا جو کچھ ہوا وہ دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ یہ آدمی قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے سب سے برا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ کی نگاہ میں، اور اس دن قیامت کے دن اگر اللہ کی نظر میں برا بن گیا آدمی تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چونکہ ایک راز تھا، میاں بیوی ہیں، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز شکل رکھی ہے اپنی جنسی خواہش پورا کرنے کی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سہولت فیسلٹی دی ہے، یہ نعمت ہے، نعمت دی کہ جائز طریقے سے آپ اپنی خواہشات پوری کریں۔ اب بیچاری بیوی یہ سوچتی ہے کہ یہ تو میرا شوہر ہے، اور میاں بیوی میں بے تکلفی ہوتی ہے اور سطر بھی کھول سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ اب یہاں آپ نے اپنی خواہش پوری کی اور پھر دوستوں کو بتایا، جان پہچان والوں کو بتایا، اور یہ چیز آج کے دور میں کامن ہو رہی ہے دھیرے دھیرے، خاص کر کے جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے ان کا جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے، وہ پہلی جو رات ہوتی ہے دلہا دلہن کی، اس رات میں اتنی دھمال مچاتے ہیں اور ایسی ایسی واحیات حرکتیں کرتے ہیں اور اس کو ایک مذاق کے طور پر لیتے ہیں، لیکن شریعت کی نظر میں یہ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے اور گناہ کا کام۔
اور پھر آدمی آ کر باہر ظاہر کرے کہ رات کو پھر ایسا ایسا ہوا، تو وقتی طور پر لوگ یا دوست جو ہے واہ واہ کہیں گے، ہنسیں گے، مزے لیں گے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے منہ دکھانے کے لائق یہ آدمی رہے گا نہیں۔ تو یہ راز ہے۔ راز کبھی ظاہری ہوتا ہے کہ سامنے والا آدمی آپ کو کہہ دے کہ بھائی ایک راز کی بات بتاتا ہوں، کسی سے کہنا مت، یہ تو صاف راز کی بات ہے، تو اس کی حفاظت کا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صریح تو نہیں کہتا، چوکھا تو نہیں کہتا، لیکن آدمی کی پوزیشن سے سامنے والا آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ راز کی بات کہہ رہا ہے یا عام بات کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سب بیٹھے ہیں اور ایک آدمی کو کوئی اٹھا کر ادھر لے گیا اور اس سے کچھ بات کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سامنے اس نے نہیں کہا، الگ لے جا کر کہا، تو یہ راز کی بات ہوگی۔ یا یہ کہ آپ کو قریب بلا کر کان میں کچھ کہا، یا آپ سے بات کرنے سے پہلے آدمی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کوئی ہے تو نہیں، پھر آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، تو یہ سب راز ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت۔ تو پہلی حدیث یہ ہے، اور آج کل تو عورتوں میں بھی یہ بیماری بہت زیادہ ہے، اپنی پرائیویٹ باتیں دوسری عورتوں کے سامنے کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ آج کل عام ہوتا جا رہا ہے، اس کو فخر کے طور پر لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے بچے، یہ آپ عہد کو توڑ رہے ہو، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی نگاہ میں سب سے برا بنا رہے ہو، اور پھر ٹھکانہ کیا ہوگا آپ اندازہ لگا لیں۔ تو پہلی حدیث یہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، میں باقاعدہ حدیث کا متن نہیں پڑھتا، آپ کو خلاصے کے طور پر پوری حدیث سناتا ہوں کہ راز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، صحابہ کرام نے کیسے کی۔ صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہے اور ستارے ہیں، ان کی روشنی میں جو چلے گا کامیاب ہو جائے گا۔ دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح پہلے ایک اور آدمی سے ہوا تھا، وہ بھی صحابی تھے، حضرت خنیس نام تھا، اور غزوہ احد میں زخمی ہوئے پھر شہید ہو گئے تھے۔ غزوہ بدر میں بھی تھے، بدری صحابی بڑے درجے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد عدت وغیرہ سب ختم ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ وہ دور بہت صاف دل والے لوگوں کا تھا، ہمارے جیسی بناوٹ شرم وغیرہ وہ نہیں رکھتے تھے، بناوٹ نہیں تھی۔ حضرت عمر نے حضرت عثمان سے ڈائریکٹ پوچھ لیا کہ بھائی حفصہ کا میں نکاح کرانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی رغبت ہو، آپ کا شوق ہو تو میں آپ سے نکاح کرانا۔ ویسے دونوں دوست ہیں، عمر فاروق اور عثمان غنی، لیکن پوچھ لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تھوڑا موقع دیجیے، میں سوچ کے آپ کو جواب دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت عمر سے کہا کہ آپ نے جو اپنی بیٹی کے بارے میں مجھ سے کہا تھا، میرا ارادہ نہیں ہے، یہ بات یہاں ختم ہو۔ اب میری بیٹی کا رشتہ ٹھکرایا، اب میری تیری کٹی، یہ مسئلہ وہاں آتا، تو میرے جنازے میں نہیں، میں تیرے جنازے میں نہیں، دہلیز پر نہیں۔ ان کو ضرورت نہیں تھی، انہوں نے منع کیا، حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ کی بات لے کر گئے صدیق اکبر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میری بیٹی حفصہ اس طریقے سے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں چاہتا ہوں اگر آپ کو ضرورت ہو، آپ کو رغبت ہو، شوق ہو تو آپ نکاح کر لیں۔ اس طرح وہاں نکاح ہو جاتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ہاں کہا نہ کہا، بالکل خاموش رہے، کوئی جواب نہیں۔ ایسا بھی نہیں کہا کہ بعد میں سوچ کے بتاؤں گا، کچھ بولے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس روایت میں ہے کہ مجھے حضرت عثمان سے زیادہ حضرت ابو بکر سے ناراضگی ہوئی کہ چلو حضرت عثمان نے نہ کہہ دیا لیکن جواب تو دے دیا کم سے کم، تو آگے اپنے کو پتا تو چلے کہ بھائی ان کو نہیں ہے شوق، چلو۔ لیکن صدیق اکبر تو کچھ بولے نہیں ہاں نہیں نہ نہیں، بعد میں کہیں بھی نہیں۔ حضرت عمر کہتے میرے کو برا لگا، ان پر زیادہ ناراضگی ہوئی۔ خیر پھر وقت آیا گیا ہو گیا، پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔
اب یہ ام المؤمنین بن گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملے، کہا کہ عمر تم حفصہ کی بات لے کر آئے تھے، میں خاموش رہا، تم کو برا لگا ہوگا، کہا میں تم سے ناراض ہوں، تم نے کوئی جواب نہیں دیا، ہاں بھی نہیں نہ بھی نہیں۔ کہا کہ اس کا ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے۔ کیا وجہ تھی؟ کہا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا آپ کی بیٹی حفصہ کا، اور آپ کے تذکرہ کرنے کا انداز ایسا تھا جس سے میں سمجھا کہ حضور رغبت ہے حضور کو حضرت حفصہ سے نکاح، حضور کا ارادہ ہے، مجھے ایسا لگا تھا۔ اور یہ بات حفصہ کی میرے اور حضور دونوں کے بیچ میں ہی ہوئی تھی، کوئی اور نہیں تھا۔ تو چونکہ حضور کا ارادہ تھا اس لیے پھر میں نے اپنی رغبت کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ بھلے آدمی، چلو تم نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اتنا تو کہہ دیتے کہ بھائی حضور سے اس طریقے سے بات ہوئی تھی۔ کہا کہ یہ تو ہمارے بیچ میں راز تھا، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ حضور نے چپکے سے میرے ساتھ بات کی تھی، ایک راز تھا، اور میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اس حدیث سے محدثین نے ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ کبھی کبھی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ آپ کو صفائی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ آپ چوکھوت نہیں کریں گے، صفائی نہیں دیں گے تو سامنے والے کو برا لگے گا، لیکن اگر آپ چوکھوت کرنے جاتے ہیں تو کوئی اور خرابی پیدا ہو جائے، جیسے یہاں صدیق اکبر کے معاملے میں تھا کہ انہوں نے جواب نہیں دیا تو عمر کو برا لگا، اور اگر جواب دینے جاتے تو حضور کی وہ راز والی بات فاش ہو جاتی۔ تو اس وقت محدثین اور علماء فرماتے کہ اس وقت آدمی کو چاہے سامنے والے کو برا لگے، آدمی کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، چپ ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا۔ پھر جب آپ کو لگے کہ اب وہ والی خرابی نہیں آئے گی تب وہ چوکھوت کر دیں گے۔ تو یہاں دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے صراحتاً بھی نہیں کہا تھا کہ میرا ارادہ ہے حفصہ کے ساتھ نکاح ہے، بلکہ حضور نے اس طرح تذکرہ کیا تھا بس کہ حفصہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس سے صدیق اکبر یوں سمجھے کہ حضور کا کچھ ارادہ آگے۔ اچھا اب صدیق اکبر اس وقت نہ بھی تو کہہ سکتے تھے، کیونکہ ان کو تو معلوم ہے کہ حضور کا ارادہ ہے، آپ نہ کہہ دیتے، جیسے حضرت عثمان نے نہ کہہ دیا۔ کہا کہ نہیں، میں نہ کہہ دیتا تو آگے دروازہ بند ہو جاتا، کیونکہ حضور کا ارادہ تو تھا، لیکن حضور اپنے ارادے میں آگے بڑھتے کہ نہیں بڑھتے مجھے کیا معلوم، ممکن ہے حضور آگے چل کے نکاح نہ بھی کرتے، اور میں نہ کہہ دیتا تو میرا دروازہ بند ہو جاتا، اس لیے میں نے فی الفور کوئی جواب آپ کو دیا نہیں۔ اور ایک اور نقطے کی بات کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جانتے تھے کہ حضور نے اس طریقے سے کہا ہے اور کچھ ارادہ ہو ایسا لگتا ہے، یہ بات بھی حضرت عمر کو فوراً تو نہیں بتائی کہ دیکھ بھائی تھوڑے دیر رک جاؤ، کچھ لگتا ہے کہ حضور شاید، یہ بھی نہیں بتایا، کیونکہ وہ راز تھا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی زندگی۔ آج کل جو لڑائیاں ہوتی ہیں مجلسیں لگتی ہیں اور ایک دوسرے کی بات ہوتی ہے، پھر اس میں سے کوئی فتیلی کارتوس جا کر ادھر بھی کہہ دیتا ہے کہ وہ ایسا ایسا کہہ رہا تھا، لگائی بجائی، کہ دونوں میں کیا ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں تو صلح کروانے کا حکم ہے، آگ لگانے کا حکم نہیں۔ عورتیں بھی جہاں جمع ہوتی ہیں تیری میری پھر چالو ہو جاتی ہے، اور پھر یہ گھروں میں کیا لگ جاتی ہے، آگ لگتی ہے۔ ہمیں تو آگ نہیں لگنے دینی ہے، آگ لگے ہو اس کو بجھانے کا کام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں میں صلح کراؤ۔ اب کسی آدمی کی عادت آگ لگانے کی ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو بھید کی بات، راز کی بات۔ یہ ابھی ایک بات یاد آئی کہ آپ فون کال کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اب آپ کے موبائل میں آپ ریکارڈ کرتے ہیں بات، اس میں مسئلہ پہلے تو یہ نہیں کہ ریکارڈ کرنے سے پہلے سامنے والے کو بتانا پڑے گا کہ میں آپ کی بات ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے بتایا نہیں اور ریکارڈ کر دیا تو آپ نے خیانت کی، اور وہ بات کسی کو سنائی تو اور زیادہ گناہ کا کام آپ نے کیا۔ اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے ایسی باتوں پر۔ اسی طرح ایک حدیث ہے المجالس بالامانہ، مجلسیں جو لگتی ہیں اس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہے۔
سفر میں گئے 5-6 ساتھی مل کر کچھ بات نکلی، پھر وہ بات آپ لیکیج کر دے باہر، یہ امانت میں کیا ہو جائے گی؟ خیانت ہو جائے گی۔ خیر، تو ایک روایت یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس لیے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ حضور کا ارادہ مجھے معلوم ہوا، اور حضور کا ارادہ ہے وہ بھی میں نے تم کو اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ حضور اپنے ارادے میں آگے بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے ہیں، اور نہ بھی اس لیے نہیں کہا کہ اگر نہ کہہ دیتا تو آپ کہیں اور ٹھکانہ کر دیتے اور میرا دروازہ بند ہو جاتا، اگر حضور حفصہ سے نکاح نہ کرتے تو میں کر لیتا۔ اور یہاں جیسے ہی چوکھوٹ ہوئی حضرت عمر کے سامنے دل صاف ہو گیا۔ پھر پوری زندگی صدیق اکبر سے یا عثمان غنی سے حضرت عمر کی کوئی دشمنی اس معاملے میں، وہ دور بہت اچھا تھا۔ آج کے دور میں معمولی بات میں پھر سالوں تک لڑائی۔ 2013 کا مسئلہ ہو تو 2025 میں بھی چلے گا، آدمی توہ میں رہتا ہے کہ فالٹ میں آئے اتنی دیر ہے بس۔ خیر، 2 حدیثیں ہوئی اس بات میں۔ بید کے متعلق ایک اور حدیث امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر بیان کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، سکرات کی حالت میں تھے، تو تمام ازواج مطہرات آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، تمام بیویاں، تمام امہات المومنین موجود تھیں۔ حضور کی حالت تو خطرناک تھی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی۔ اب کوئی بلا ہو گیا، کسی طرح حضور کو پتہ چلا کہ فاطمہ آئی ہے، تو چونکہ حضور کو بہت محبت تھی اپنی بیٹی سے، تو جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، حضور نے کہا مرحبا بابنتی، میری بیٹی آؤ ویلکم، خوش آمدید۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ آنے والے کو ویلکم کرنا چاہیے، آئیے۔ آنے والے کو ایسا لگنا چاہیے کہ میرے آنے سے اس کو خوشی ہوئی، اور جانے والا بھی یاد رکھے کہ اگر بھاؤ نہ دے تو سمجھو کہ کوئی اور کام میں ہے، تو پھر وہاں سے چلو بعد میں ملتے ہیں کر کے زبردستی نہ گھسے۔ حضور نے ویلکم کیا، آؤ بھگت کی، خوش آمدید کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنے قریب بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کان میں کچھ بات کہی۔ اب اتنی ساری اپنی سب بیویاں بیٹھی ہیں، اس میں سے سب کے سامنے کوئی بات نہیں کہی، اور بیٹی کو کان میں قریب لے جا کر بات کہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے جو کچھ بھی بات کہی وہ کیا تھی؟ راز کی بات تھی، بھید کی بات تھی۔ اگر عام بات ہوتی تو سب کے سامنے کہتے۔ جب کچھ کہا تو حضرت فاطمہ تو بہت روئی تھی، بہت رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو بہت رو رہی ہے اور یہ تو تکلیف میں پڑ گئی، تو پھر سے کہا کہ ادھر آؤ، اور کان قریب لائی تو پھر سے کچھ کہا۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی، ہنسنے لگی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے جانے لگی تو حضرت عائشہ پیچھے گئی کہ کیا کہا کان میں، کیونکہ ہم سب بیٹھی تھی، ہم کو کچھ نہیں کہا، آپ کو کہا کوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہ میرے اور ابا کے بیچ میں کیا ہے؟ راز ہے، میں نہیں بتاؤں۔ دیکھو، پوچھنے والی ماں ہی ہے، حضرت خدیجہ تو ماں ہوئی، پھر حضرت عائشہ تو ماں ہوئی حضور کی بیوی ہونے کے ناطے، بیٹی سے پوچھ رہے، لیکن کیا کہا؟ راز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھائی باپ اور اولاد کے بیچ میں بھی راز ہو سکتا ہے، ماں اور بیٹوں کے بیچ میں بھی راز ہو سکتا ہے، وہ ایک دوسرے کو بتا نہ دیں۔ کہا کہ میں نہیں بتاؤں۔ خیر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہوئے، تشریف لے گئے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کو پکڑا، کہا کہ دیکھو، حدیث میں الفاظ بھی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، اب تم کو بتانا پڑے گا کہ حضور نے تم سے کیا کہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو اب حضور چلے گئے، اور اب وہ بات لیکیج کرنے میں، ڈکلیئر کرنے میں کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں لگتا۔ اب میں وہ بات بتاتا ہوں کہ جب میں آئی، مجھے پہلی مرتبہ جب قریب کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ فاطمہ،
ہر سال جبرائیل میرے پاس آتے ہیں رمضان میں اور میں قرآن ان کو سناتا ہوں. ایک دور ہوتا ہے. اس سال 2 دور ہوئے ہیں. ایک بار میں نے سنایا اور ایک بار جبرائیل نے سنایا. 2 دور ہوئے ہیں اور میں بیمار ہوں. مجھے کبھی امید ہے کہ اس بیماری میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یعنی میری موت کا وقت ہے. اب ابا کی موت کا مسئلہ تو کون سی بیٹی برداشت کر سکتی ہے؟ اور فاطمہ جیسی بیٹی ہو اور حضور جیسے ابا ہو. تو فاطمہ کہتے پھر میں بہت روئی، جیسا کہ تم نے اس وقت مجھے دیکھا تھا. پھر جب میں بہت روئی، میں پریشان ہو گئی، تو میری تکلیف دیکھ کر ابا نے مجھے پھر بلایا حضور نے. پھر جو دوسری مرتبہ بات کہی وہ یہ تھی کہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار بنے یا اس امت کی تمام عورتوں کی سردار بنے؟ تو مجھے اس بات کو بہت خوشی ہوئی. یہ بات تھی. تو دیکھو یہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب تک حضور تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راز کو فاش کیا نہیں، بتایا. اس میں ہمارے لیے سبق ہے. یہ باتیں آپ گھر جا کر عورتوں سے بتائیے. اور آج کل زیادہ تر لڑائیاں پھر اسی سے ہوتی ہے، اس کی بات اس کو اور پھر آدھی بات کاٹ کر. اور ہمارے یہاں تو میڈیا ایسا ہے کہ پھر آپ کی بات آدھی ادھر سے کاٹ کر آپ کی باتوں کو لیکیج کرتا ہے، لوگوں کے سامنے پھیلاتا ہے اور پھر آگ بھڑکانے کا کام ہے ابھی تو سب طرف. لیکن اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے. ایک اور روایت چوتھی اس بات کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. حضرت انس تو چھوٹی عمر میں آ گئے تھے حضور کی خدمت میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بلایا کہ ادھر آؤ اور مجھے ایک کام کے لیے بھیجا. میں گیا کام کے لیے. اب جب کام کر کے آیا تو گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی، اپنے گھر پہنچنے میں. اب جب گھر لیٹ پہنچا تو امی نے پوچھا لیٹ کیوں آئے؟ تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام سے گیا تھا. تو جیسے عام طور پر عادت ہوتی ہے، کیا کام تھا، کس کام کے لیے بھیجے تھے؟ امی نے پوچھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، وہ تو میں جانوں اور حضور جانوں. یہ تو راز کی بات تھی ہماری. حضرت انس چھوٹے تھے لیکن راز کی اتنی حفاظت انہوں نے کی اور اتنا لحاظ کیا، اپنی امی کو بھی بتایا نہیں. اسے علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ بعض راز ہی رہ جاتے ہیں. ایسا ضروری نہیں کہ سالوں کے بعد وہ بھید کھلے. راز کبھی مٹی کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں لیکن اس کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے. ایک آخری روایت کہ غزوہ تبوک کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ منافقین بھی تھے مسلمانوں کے ساتھ. اور منافقین کی پلاننگ یہ تھی کہ دیکھو تبوک بہت دور ہے اور راستے میں بہت پہاڑی علاقہ آنے والا ہے. آپ جب حج عمرہ کے لیے جائے تو تبوک جا کر آئیے. تو کہا کہ ہم کیا کریں گے کہ کوئی گھاٹی آوے اور جیسے ہی ہم کو موقع ملے گا ہم نعوذ باللہ حضور پر حملہ کر کے کام تمام کر دیں. کچھ منافقین کی اس نیت سے شامل ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاننگ بتا دی کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے اور فلاں منافق نے پلاننگ کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صاحب سر رسول اللہ، حضور کی رازدار کہا جاتا ہے، حضور راز کی بات ان کو کہتے تھے. حضور نے ان کو بلایا اور کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ ایسا ایسا پلان فلاں نے کیا ہے. تو ان کے نام لکھوا دیے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. اور سب منافقین کے نہیں، جنہوں نے پلاننگ کی تھی ان کے. باقی جو منافق تھے بعد میں ان میں سے بھی بہت سو نے توبہ کر لی تھی، پھر وہ پکے مومن بنے تھے منافقین بھی. لیکن ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا کہ مرتے دم تک منافق ہی رہیں گے، نفاق کی حالت میں ان کی موت آئے گی. وہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے تھے. اب صحابہ کرام یہ تو جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ منافقین بھی ہیں اور نشانیاں دیکھ کر ان کو خیال بھی آتا ہوگا، لیکن کوئی حتمی حکم کوئی لگاتا نہیں تھا کہ منافق ہے منافق.
جب تک کہ اللہ کے نبی نہ بتا دیں. خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ حضرت حذیفہ کو راز کی باتیں معلوم ہے اور منافقین کے نام بھی حضور نے ان کو بتائے ہیں. تو صحابہ کرام خاص کر کے حضرت عمر وغیرہ کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی آدمی مدینہ میں مر جائے تو پہلے پتہ لگاتے تھے کہ حذیفہ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جنازے کی نماز پڑھتے تو یہ سب صحابہ بھی پڑھتے، اور اگر وہ جنازے میں شریک نہ ہوتے تو یہ بھی شریک نہ ہوتے. یہ صحابہ کرام نے اپنے اعتبار سے ایسا کیا تھا، لیکن حضرت حذیفہ نے کسی کو نام بتایا نہیں، کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ حضور نے بطور راز اور بھید کے آپ کو بتائے تھے کہ فلاں فلاں منافق ہے اور نفاق کی حالت میں مرے گا. تو حضرت حذیفہ نے راز کی حفاظت، یہ ہمارے لیے سبق ہے. 5 روایتیں اس بات کے اندر ہم نے سنی. اب راز چاہے موبائل میں ہو. اچھا، ایک بات ہے کہ کسی نے کسی کے بارے میں ایسی پلاننگ کی کہ سامنے والے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ بھائی 1 تاریخ ہے، عبدالسلام بھائی کے وہاں پینشن آ گیا ہوگا، میں رات کو وہاں چوری کرنے جانے والا ہوں، آپ کسی کو بتائیے مت، آج رات کو عبدالسلام بھائی کے وہاں میں چوری کروں گا. تب اس کی حفاظت تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ رات کو چور آنے والا ہے، چوکنا رہے. سمجھ آتے ہیں بھائی؟ اب یہ راز ایسا نہیں ہے کہ جس کا چھپانا تمہارے لیے ضروری ہے. اگر آپ چھپائیں گے تو ان کا نقصان ہوگا. ویسے بہت حفاظت سے رکھتے ہوں گے پیسے، ٹینشن مت لو، لیکن مسئلہ آپ کو بتا دیا مثال دے کر، ایگزامپل دے کر، کہ ایسا کوئی پلان تمہارے سامنے آ رہا ہے کہ جس سے سامنے والے کو کیا ہونے والا ہے، نقصان یقینی طور پر. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو اطلاع دے دو، بتا دو کہ بھائی آپ ذرا چوکن میں رہیے، ایسا ہو سکتا ہے. بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہ کہ ہم مجلسوں کو سجانے کے لیے، ماحول گرم کرنے کے لیے، یا لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اچھا لگانے کے لیے، یا لوگ ہماری باتیں بہت دھیان سے سنیں اور روز ہم کو ڈھونڈتے پھرے کہ اب آیا کہ معلومات لایا ہوگا، ایسے بننے کی کوشش نہ کریں. ان العہد کان مسئولا، ہر چیز کا جواب قیامت کے دن اللہ رب العزت کو دینا ہے. اللہ رب العزت کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درست